نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى العيد بغير آذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بینہما بجلسہ۔ سیدنا حضرت عامر بن سعد اپنے والد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عید بغیر اذان و اقامت کے پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے 2 خطبے کھڑے ہو کر دیتے تھے اور ان کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ عیدین کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور عید میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی، مگر عید کا خطبہ چھوڑ کر برا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ قبل نماز ہے اور عیدین کا بعد نماز۔ اگر پہلے پڑھ لیا تو برا کیا، مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی، اور خطبہ کبھی اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت۔ مسلمانوں کی صرف اور صرف 2 عیدیں اور تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 تہوار تھے جن میں وہ کھیل کود کرتے تھے اور خوشی اور راحت حاصل کرتے تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں اچھے دن دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ مسلمانوں کی خوشی اور شادمانی کے لیے شریعت مطہرہ نے 2 عیدوں کو مشروع کیا ہے، رمضان کے بعد عید الفطر اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اسلام نے عید الفطر کے موقع پر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے باہم مل جل کر خوشیاں منانے کی اجازت دی ہے۔ ان 2 مواقع پر نماز عید اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ مسلمان خوشی اور غمی میں اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، مگر اس خوشی کے موقع پر بھی اسلام نے مسلمانوں کو کچھ آداب و احکام بتائے ہیں، جن کا ذکر کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، رمضان مبارک کے روزوں کے اختتام اور تراویح کے اہتمام پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے، دانستہ یا نادانستہ کوتاہیوں پر مغفرت طلب کی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو شرف قبولیت بخشے۔ نمبر 2، عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز پڑھنے تک تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ اور حمد و ثنا وللہ الحمد کا کثرت سے ورد کرے۔ نمبر 3، ہر چھوٹے بڑے، امیر غریب، عاقل غیر عاقل مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے، جس کی حکمت یہ ہے، صدقہ فطر بیہودہ اور لغو باتوں سے روزہ کی پاکی اور مسکینوں کا کھانا ہے۔ صدقہ فطر کا وقت عید کی صبح نماز عید سے قبل ہے، 2-1 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے بغیر کسی عذر کے۔ اگر عید سے پہلے ادا نہ کیا گیا تو نماز عید کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا، یعنی صدقہ فطر کی فضیلت سے محروم ہوگا۔
لیکن ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر غلہ اور کھانے کی چیزوں سے دیا جائے گا۔ اس کی مقدار 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ہے، یا 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کھجور کی قیمت۔ نمبر 4، غسل کرنا، خوشبو استعمال کرنا اور اپنی وسعت کے مطابق اچھے سے اچھا کپڑا پہننا۔ نمبر 5، عید الفطر کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نماز کے لیے نکلنے سے قبل تاک عدد کھجوریں کھا کر نکلتے۔ نمبر 6، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کے لیے پیدل جایا جائے۔ نمبر 7، راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہنا۔ نمبر 8، جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز عیدین کا وقت دیکھنے کے اعتبار سے سورج ایک نیزہ اونچا ہو جانے پر شروع ہو جاتا ہے اور زوال کی ابتدا تک وقت رہتا ہے۔ عید کی نماز مردوں پر واجب ہے۔ عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ واضح رہے کہ عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز دین کے شعائر میں سے ہے، اور عیدین کی نماز سے مقصود مسلمانوں کی شان و شوکت اور قوت کا اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ایک جماعت میں شریک ہو سکیں۔ شہر اور بڑا گاؤں جہاں جمعہ قائم کرنے کی شرائط پائی جاتی ہوں وہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ تاہم جمعہ اور عید کی نماز کی شرائط میں فرق یہ ہے کہ جمعہ کے درست ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے، جبکہ عید کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں، سنت ہے۔ اس طرح عید کی نماز کے لیے اذن عام کا ہونا بھی شرط نہیں۔ جمعہ اور عید کی نمازوں کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے۔ انفرادی طور پر جمعہ یا عید کی نماز ادا کرنا درست نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ جب نماز کھڑی کی جائے تو عید کی نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھنے کی نیت کرے، اس کے بعد تکبیر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور ثنا پڑھے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے، دونوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے اور تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ اس کے بعد امام اونچی آواز میں قرات کرے۔ قرات مکمل ہونے کے بعد بقیہ رکعت، رکوع، سجدہ وغیرہ دیگر نمازوں کی طرح ادا کرے۔ پھر دوسری رکعت کے شروع میں امام اونچی آواز میں قرات کرے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے، تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے، اور پھر دیگر نمازوں کی طرح 2 سجدوں کے بعد التحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد امام 2 خطبے دے، دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھے۔ خطبے یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ نیز عیدین کے خطبوں کی ابتدا و انتہا اور درمیان میں تکبیرات پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ کے خطبے میں تکبیرات زیادہ کہنا چاہیے۔ نمبر 9، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ آنے جانے کا راستہ تبدیل فرماتے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ نمبر 10، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ عید کی نماز آبادی سے باہر کھلی جگہ ادا فرماتے تھے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی اسی پر عمل رہا ہے، اس لیے بعض علماء نے بغیر کسی عذر کے مسجد میں نماز عید کو پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ نمبر 11، عید کی آمد پر اپنے دوستوں، ساتھیوں اور پڑوسیوں کو عید کی مبارکباد دینا جائز ہے، خصوصاً جس جگہ یہ رسم چلی آ رہی ہو اسے عبادت کی حیثیت نہ حاصل ہو، بلکہ صرف عادت کے طور پر لوگ کسی بھی خوشی کے موقع پر آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ عید سے واپس ہوتے تو ایک دوسرے سے کہتے تقبل اللہ منا ومنکم،
अल्लाह ताला हमारे और आपके अमाल कबूल फरमाए। ईद उल फितर के चंद मसनून अमाल। नंबर 1, शरीयत के मुवाफिक अपनी आराइश करना। नंबर 2, गुस्ल करना। नंबर 3, मिसवाक करना। नंबर 4, उम्दा से उम्दा कपड़े जो पास मौजूद हों पहनना। नंबर 5, खुशबू लगाना। नंबर 6, सुबह को बहुत सवेरे उठना। नंबर 7, ईदगाह जल जाने की फिक्र करना। नंबर 8, ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ मिसल चुहारे वगैरह खाना। नंबर 9, ईदगाह जाने से पहले सदका फ़ितर अदा करना। नंबर 10, ईद की नमाज ईदगाह में जाकर पढ़ना। नंबर 11, जिस रास्ते से जाए उसके सिवा दूसरे रास्ते से वापस आना। नंबर 12, पैदल जाना। नंबर 13, रास्ते में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द आस्ता आवाज़ से पढ़ते हुए जाना। तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की सआदतें, बरकतें, मुसरतें मुबारक हों। अल्लाह तबारक व तआला हमें खुशी और गमी में कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।